السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ الملک شروع کی ہوئی ہے اور کل ہم نے سورۃ الملک کا تیسرا سبق یہاں تک یعنی آیت نمبر 18 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے آیت نمبر 19 سے شروع کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القلم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطاف، فا کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ طا موٹے حروف میں سے ہے، لہٰذا طا کو موٹا پڑھنے کے ساتھ طا کے بعد الف حرف مدہ میں سے ہے، اس لیے طا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ علیہا، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، لام کو یا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے۔ ہا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ طائف من ربک، طا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے طا کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن الف کے اوپر بڑا مد ہونے کی وجہ سے طا کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو صاف کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ پھر ہم فا کو میم سے ملائیں گے۔ فا پر تنوین ہے، پڑھنا تو تھا ہمیں طائفن، فا دو پیش فن، لیکن ادغام کے قاعدے سے ہم تنوین کو ختم کر کے فا کو میم سے ملا دیں گے۔ طائفن، تو ہم فا کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، پھر ہم میم کو را سے ملائیں گے ادغام کے قاعدے سے۔ نون ساکن کے بعد را آ گیا تو لہٰذا نون کو ختم کر کے ہم میم کو را سے ملا دیں گے۔ یہ قاعدہ اور یہ جو میں قانون بتلا رہا ہوں، اگر جنہوں کو نہیں پتہ تو برائے مہربانی ہمارے چینل پر ادغام کے قاعدے کی ویڈیو جا کر دیکھ لیں، وہاں پر میں نے تفصیل سے پڑھایا ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ را پر تشدید ہونے کی وجہ سے را پر تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ پھر را کو با سے ملا دیں گے اس لیے کہ با پر بھی تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ وَهُمْ، ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ نائمون، نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن الف کے اوپر بڑا مد ہونے کی وجہ سے اب ہم اس نون کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ میم کو واو ساکن سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے اور میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون۔ فأصبحت، حمزہ کو صاد سے ملائیں گے اس لیے کہ صاد ساکن ہے اور صاد کو موٹا پڑھنے کے ساتھ صاد میں سی ٹی بھی ادا کریں گے۔ با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، پھر ہا کو ہم تا سے ملا دیں گے اس لیے کہ تا ساکن ہے۔ کالصاریم، کاف کو صاد سے ملائیں گے اس لیے کہ صاد پر تشدید ہے۔ اس کاف کے بعد الف بھی ہے اور لام بھی ہے، ان دونوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ کاف کو ڈائریکٹ صاد سے ملا کر صاد پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے اور صاد کو موٹا پڑھنے کے ساتھ صاد میں سٹی بھی ادا کریں گے۔ پھر را کو ہم یا ساکن سے ملا دیں گے اور را کو ایک الف کی مقدار کھینچنے کے ساتھ را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،
صاريم فتنادوا فا کو صاف کر کے پڑھنا ہے، تا کو باریک پڑھیں گے، نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، پھر دال کو واو سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے۔ مصبحین میم کو صاد سے ملائیں گے اس لیے کہ صاد ساکن ہے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ صاد میں سی ٹی بھی ادا کریں گے۔ با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو صاف کر کے پڑھنا ہے، گلے سے نکالیں گے، ہا کو یا ساکن سے ملا کر ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فتنادوا مصبحین ان اغدوا نون کو غین سے ملائیں گے اس لیے کہ غین ساکن ہے اور غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ دال کو واو ساکن سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے اور واو مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ انغدوا علی چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ حرثکم ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، ہا کو پھر را سے ملائیں گے، را ساکن ہونے کی وجہ سے اور پھر را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ثا کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے، کاف کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ ان کنتم صادمین حمزہ کو نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، اسی طریقے سے کاف کو بھی نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ اس لیے کہ نون ساکن ہے، اور تا کو بھی میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم بھی ساکن ہے، بغیر غنہ کے تا کو میم سے ملانا ہے۔ صاد کو موٹا پڑھنے کے ساتھ صاد میں سی ٹی بھی ادا کرنی ہے اور صاد کے اوپر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے صاد کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، میم کو یا ساکن سے ملا دیں گے اور میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حرثکم ان کنتم صادمین فانطلقوا فا کو نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، قا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے بغیر کھینچے، قاف کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے اور قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ وَهُمْ ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ يَتَخَافَتُونَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اللہ حمزہ کو لام سے ملائیں گے، ادغام کے قاعدے سے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا، لہٰذا نون کو ختم کر دیں گے، حمزہ کو ڈائریکٹ جا کے لام سے ملا دیں گے اور لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے اور لام کے بعد الف ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ يَدْخُلَنَّهَا یا کو دال سے ملائیں گے اس لیے کہ دال ساکن ہے اور دال پر قلقلہ کریں گے اس لیے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے بغیر کھینچے، لام کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے اور نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے، پھر ہا کو ہم آگے لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، اسی طریقے سے یا کو واو سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو بھی ساکن ہے۔ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ عین کو صاف کر کے پڑھنا ہے، گلے سے نکالیں گے، لام کو یا ساکن سے ملا دیں گے، اسی طریقے سے کاف کو میم سے ملا دیں گے،
دونوں میموں کا آپس میں ادغام کر کے غنہ کریں گے، پھر میم کو سین سے ملا دیں گے اس لیے کہ سین ساکن ہے، سین میں سٹی بھی ادا کریں گے، اور کاف کو یا سے ملانے کے ساتھ کاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین۔ وَغَدَوْا، غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، دال کو واو سے ملا دیں گے۔ عَلَى حَرْدٍ قادرین، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، پھر ہا کو یہ را ساکن کے ساتھ ملا دیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، دال میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ قاف پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ را کو یا سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے، اور را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قادرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔